آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر النفس جزاک الدارین۔ آمین جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جس طرح وہ اچھائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو علامتیں بنائی ہیں، پھر رات کی علامت کو بچھا دیا ہے اور دن کی علامت کو روشن کر دیا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد کو اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دی ہے۔ وآخر دعوانا، یہ ہم نے جو کل سے سلسلہ ہمارا ٹوٹا تھا وہیں سے ہم اس کو جوڑتے ہیں، پھر آگے جا کر ہم اس آیت کے ساتھ اس کو کنٹینیو کر کے پھر 12 آیت میں انشاءاللہ تعالی میں شروع کروں گی۔ تو یہ ہے جناب اس کا یہ تو میں نے پڑھ لیا۔ میں نے کل آپ لوگوں کو قرآنی ہدایت اور اقوام ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اقوام کے بہت سارے جو قرآنی ہدایات کے اقوام جو ہیں اس کے بہت سارے پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہم نے 2 پوائنٹ آپ لوگ کو بتا دی تھی، اور ابھی ہم تیسرا پوائنٹ بتا رہی ہوں، تو اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیں اور نوٹ کرنے والے افراد نوٹ کریں۔ قرآن کی ہدایت کے اقوام ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ عبادات اور انسانی طاقت میں توازن اور تناسب اور اعتدال کو ملحوظ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی ہدایت کے جو اقوام ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پوری قوم جو اس کو ہدایت کو لے کے چلتی ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادات اور انسانی طاقت کیا ہے اور عبادات کیا ہے، ان دونوں میں ان میں توازن اور تناسب اور اعتدال کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اس کے عبادتی احکامات نفس پر اتنے شاق نہیں ہے کہ ان کی ادائیگی ممکن نہ ہو، یعنی کوئی قرآن اتنا کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے جسم کے اوپر یا اپنی عبادتی احکامات اپنے نفس کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہوا کہ ہمیں اس کو ہم عمل نہیں کر سکتے اس پر، اور انسان مایوس ہو جاتا ہے، مگر وہ اتنی کھلی رخصتیں بھی نہیں دیتا ہے کہ انسان پابندیوں سے آزاد ہو جائے۔ جب قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو پھر کیا ہے، ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم ان سے بھی آزاد ہیں ان سے بھی آزاد ہیں، بلکہ ہمیں تمام آیتوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو کسی ضابطے کا پابند نہیں سمجھتے ہیں۔ الغرض اعتدال اور حدود برداشت کو ہر عبادت میں ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہماری پوری اس کے جو ضابطے ہیں اس کے پابند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیا بات ہو رہی، نہ کوئی ایسی آیات ہے نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے نفس کے لیے بہت مشکل ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ایسا ہے کہ ہم اس کو اتنا ہلکا سمجھیں کہ ہمیں کروں نہ کروں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کو ملحوظ رکھنا ہے دونوں چیزوں کے بیچ میں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت انسانوں کے باہمی معاملات میں بھی بہت سیدھی اور متوازن ہے۔ اگر غور کریں تو یہ بات ہے کہ قرآن کی ہدایت کیا ہے، انسانوں کے آپس کے باہمی معاملات میں بہت سیدھی اور متوازن ہے۔ میرا آپ کے ساتھ کیسے رشتہ ہونا چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے، کب سلام کرنا چاہیے، ہمیں آپ کے گھر میں کیسے داخل ہونا چاہیے، پھر ہمیں اس کے تقاضے کیا ہے، اس کو کیسے کرنا چاہیے،
اور کوئی تجسس نہیں ہو، کوئی ٹوہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی چھپ چھپ کر بات نہیں سننا چاہیے، کوئی بھی یہ ہماری اور آپ کی جو ہے آپس کے باہمی معاملات کے بارے میں قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے، بلکہ ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں طریقہ، اسی طرح ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور جماعت کے باہمی حصوں یعنی مثلا خاندان ہے، برادری ہے، قوم و ملت ہے، ہر ایک کے باہمی معاملات میں کیا ہونا چاہیے؟ عدل اور احسان اور توازن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ ان ساری چیزوں کے باہمی معاملات عدل کے ساتھ ہو، احسان کے ساتھ ہو، ایک توازن کے ساتھ ہو، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے۔ یہ تو زبردست باتیں ہیں ساری۔ مسلمانوں کے باہمی معاملات کے علاوہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جو روابط یا معاملات ہوتے ہیں، غیر مسلم یا مسلم کے درمیان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو ان میں بھی حد اعتدال کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ عدل احسان کو سوائے نفس کے تابع نہیں بنا دیتا ہے، یعنی ہمیں اگر غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں معاملات کو کیسے رکھنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن سمجھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے اس کو دیکھا اور ہم نے اس کو گولی مار دیا، بھائی یہ تو دشمن ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو یہودی ہے، یہ تو مشرک ہے، اس کو مارو، اس کو ختم کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے اپنا اعتدال کو کیسے رکھنا ہے، اور عدل اور احسان کو سوائے نفس کے تابع نہیں بنانا ہے۔ عدل اور انصاف کو ہم نے اپنے نفس کے مطابق نہیں کہ بھائی میرے گھر والوں کے اوپر اگر زد آ رہی ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو بچا لیں گے اور دوسروں کو ہم جھوٹی سزا دلوا دیں گے۔ یا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اتنا عدل ہونا چاہیے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں کیا کروں؟ ان کا ہاتھ نہ کاٹوں، کیونکہ میری تو بیٹی ہے، وہ تو میں تو رسول ہوں، میں تو اتنا بڑا لیڈر ہوں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی کہ کسی کے لیے نہیں ہے کہ بھائی یہ ان کا ہے تو اس کو چھوڑ دو، رعایت کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ بالکل وہی والی بات ہے جو میں نے کل سے بتا رہی ہوں کہ قوم عاد اور قوم سمود نے انکار کیا تھا۔ مکہ مشرکین کافر جو مشرکین عرب کے تھے، مکہ کے جو مشرک تھے، انہوں نے انکار کیا تھا، ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، عمل کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم سے نہیں ہوتا یہ، ہم نہیں کر سکتے یہ، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ والی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور پھر 5ویں نمبر پر ہے کہ گوشہ بھی، ایک اور گوشہ بھی ہے جو بڑا نازک اور اہم ہے۔ اب سوچیں، غور کریں، دیکھیں، سنیں غور سے کہ کون سا جو ہے بہت بڑا اور نازک اہم مسئلہ ہے۔ یعنی مختلف مذہب اور ادیان کے باہمی ربط و معاملات، قرآن نے اس میدان میں بھی عدل انصاف اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ مذاہب کا باہمی احترام کرنا، مقدس چیزوں کا احترام کرنا، تعصب و بیجا جو ہے وہ اس سے احتراز کرنا اور دوسرے مذہب کا جتنا لحاظ اسلام نے کیا ہے، اس کا عشر اشیر بھی آپ کے کسی اور دیانت اور مذہب میں نظر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ اگر ان کا مذہب ایسا ہے، وہ گرجا میں جاتے ہیں، وہ پادری ہیں، یا وہ اپنا کوئی بھی اپنا اس طرح کا کرتے ہیں، ان گھنٹے بجاتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو جا کر توڑ دینا، پھینک دینا، غصہ کرنا، مارنا پیٹنا، توڑ مروڑ کرنا، مسجد ان کی، مطلب انہوں نے ہماری لال مسجد کو ڈھا دیا، انہوں نے یہ کر دیا، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ہم ان کے بالکل کسی مندر کو نہیں توڑتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمیں اس کو بھی آپس میں باہمی ربط کو میدان میں صحیح طریقہ عدل اور انصاف کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کا بھی احترام ہم پر مقدس ہے۔ یعنی کہ ان کے جو مذہبی جو بھی ان کے رسم و رواج ہیں، ایسا ہے۔ دیکھیں اب ہمارے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، دوسری جگہ بھی ہوتا ہے، ہولی ہوتی ہے اور پتہ نہیں بسنت ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم منع نہیں کرتے، وہ اپنا جاتے ہیں، وہ اپنا کرتے ہیں، جا کے گرجا گھر میں وہ اپنا جا کر کرتے ہیں، ہم تو نہیں ان کی مسجدوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں یا ان کی چیزوں کو۔ تو یہ ہمارا اسلام جو ہے، یہاں پر یہ والی بات تھی، قرآنی ہدایت جو ہے اقوام ہے۔ اچھا جی، اب پھر یہاں پر یہ ہے کہ آیت نمبر 12، اس میں بتایا جا رہا ہے، ترجمہ ہے، اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنائی،
پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی کو اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کی گردن میں چپکا دی ہے، یعنی اس کا نصیب، اس کا قسمت، اس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں، اس کے ساتھ اس کے پاس ہے وہ چیز، یعنی ہم نے اس کا توشہ جو ہے اس میں لٹکا دیا ہے کہ تمہاری قسمت میں کیا ہے، تمہارے نصیب میں کیا ہے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ میری نصیب میں کیا ہے یا میری قسمت میں کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے میری جتنی مقدر ہے میرا رزق دنیا میں اور جس جس طریقے سے معاملات ہیں، جب ہمیں اس پر عقیدہ اپنا اتنا مضبوط ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پریشان ہوں یا ہم اپنا واویلا مچائیں یا ہم لوگوں سے گلا شکوہ کریں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا اور ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ چیز سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جب ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں گلے میں جیسے کہ ہمارے لیے وہ اعمال نامہ جس کو کہتے ہیں نا، ہم قیامت کے دن ہماری کھلی کتاب ہوگی اور اعمال نامہ ہوگا، اسی طریقے سے ہماری جو نصیب اور جو بھی چیزیں وہ سب کچھ دنیا میں، مجھے کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، میرے ماں باپ کون ہوں گے، میرے کتنے بھائی بہن ہوں گے، مجھے کتنا رزق ملے گا، مجھے کتنی عزت ملے گی، مجھے کہاں سے جانا ہے، مجھے کتنا سفر کرنا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے۔ تو جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے نہ گھبرانا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو بتائی جا رہی ہے لیل و نہار کی عظیم نشانیاں بتائے نا اللہ تعالیٰ نے، جیسے رات کو ہم نے یہ بنایا، دن کو ہم نے یہ بنایا، تو لیل و نہار کی عظیم نشانیوں میں سے دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی ہیں۔ اب آپ کسی سے بات کریں آرام سے کہ آپ کو پتا ہے کہ رات اور دن کی دو نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہیں کیا مطلب ہے بھائی، یہ کیا تم کہہ رہی ہو، کہاں سے سنائیے؟ تو یہ آپ بتائیں کہ قرآن میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں اللہ کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی ہے، ایک نشانیاں ہیں دونوں۔ پھر رات کی نشانی کو ہم نے کیا کیا ہے، تاریک کیا ہے، اندھیرا کر دیا ہے، اور دن کی روشنی نشانی کو روشن کیا ہے۔ اور رات میں کیوں اندھیرا کر دیا ہے؟ تاکہ تم آرام سے سکون سے اپنی نیند پوری کرو اور ایک دم اپنے آپ کو ریلیکس کرو۔ اب اس وقت کوئی کام نہیں کرنا، کوئی باہر نہیں جانا، کچھ نہیں کرنا، بس سکون کے ساتھ اپنی رات گزارو، اور دن کو جو میں نے دیا ہے وہ میں نے ذریعہ معاش کے لیے اپنا فضل تلاش کرو۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو بھی جان لو، یعنی آج چاند کی پہلی ہے، کل دوسری ہے، پرسوں تیسری ہے، اسی طرح یہ پورا مہینہ ختم ہو گیا جی، اچھا جی اس کا مہینہ ختم ہو گیا، اب 2 مہینے کے بعد فروری سے انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ ہے، اس سے پہلے کون سا مہینہ ہے، اچھا یہ پورا چاند ختم ہو جائے گا تو نیا مہینہ شروع ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سالوں کی گنتی کے لیے یہ صبح شام رات دن جو بنتا ہے اور ایک ایک دن کم ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کیلنڈر ہے ایک طریقے سے، تو اس کا تم حساب جان لو، اور ہم نے ہر ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کھول کھول کر بتایا تمہیں، جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے جب وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے یونیورسٹیوں میں کالجز میں، تو وہ کہتا ہے کہ کسی کو نہیں سمجھ آئی ہے تو بتائیں، وہ کھول کھول کر بتانا چاہتا ہے کہ میرا ایک ایک اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے ہر بات سمجھ آ جائے۔ اسی طرح اللہ یہاں پر فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین، کہ میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے کھول کھول کر ہم نے بتائی ہے۔ دن اور رات کائنات کی دو عظیم نشانیاں بتائی ہیں اللہ نے، جو الہی قدرت کے وقت اور باریک نظری کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے، الہی قانون الہی۔ تو یہاں پر نشانیاں دن اور رات کائنات کی دو عظیم نشانیاں ہیں، اور یہ الہی قانون کی جو ہے نا وقت اور باریکی جو ہے اس کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ بے شمار لیل و نہار گزر جانے کے باوجود اس قانون میں ایک بار بھی خلل واقع نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے آپ سوچیں اور اب تک آج تک آپ سوچیں کہ روزانہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، دن بدل رہے ہیں، ڈیٹ بدل رہی ہے، وقت بدل رہا ہے، ہر چیز چینج ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی خلل ہے؟ بیچ میں الجھ گیا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا کہ بیچ میں کوئی تار الجھ گیا ہم اس کو سلجھا نہیں پا رہے ہیں، بیچ میں کوئی رسی کوئی دھاگا الجھ گیا ہم اس کو سلجھا نہیں پا رہے ہیں، تو ہو چاند کا کون سی تاریخ ہے، اب کیا ہوگا، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے، ابھی تو دسمبر چل نہیں دسمبر نہیں، ابھی تو فروری ہے، ہم ایسے تو کبھی نہیں کہتے۔ تو ہمیں کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے اس میں سسٹم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی جو ہم اس میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی ہم اس میں کنفیوز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون ہمیشہ سے لیل و نہار پر کار فرما ہے، یعنی لیل و نہار، صبح ہو رہی شام ہو رہی، صبح ہو رہی شام ہو رہی، صبح ہو رہی شام ہو رہی، آدم علیہ السلام کے لیے وقت سے لے کر اب تک یہی کام چل رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد کیا، مٹانا نہیں ہے بلکہ تاریخ کرنا ہے،
یہ نہیں کہ رات اگر آ گئی ہے تو ختم ہو گئی دن، اب کبھی دن آئے گا ہی نہیں، اب کبھی روشنی آئے گی ہی نہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ٹائم پیریڈ کے لیے میں نے تاریکی بنائی ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہم نے روشنی نکالی ہے. ان دو ٹائموں میں تمہیں دو طرح کا کام کرنا ہے. ایک میں تم نے اپنا محنت کرنی ہے، اپنے ذریعہ معاش کمانا ہے، اپنے کام دھندا کرنا ہے، اور دوسرے وقت میں تم نے اپنے باڈی کو بالکل ریلیکس دے کر سو جانا ہے. رات ہم نے تمہارے لیے سکون کے لیے بنائی ہے. سورہ نبا میں بھی ہے اور بہت ساری جگہ پر آیتوں میں یہ بات آتی ہے کہ رات کو میں نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ تم سکون سے اپنے آپ کو. تو یہ ہمارے جسم کے لیے ہی دونوں چیزیں ہیں کہ دن میں یہ کرنا ہے اور رات میں یہ کرنا ہے. تو یہاں پر یہ ہے، بلکہ تاریکی کرنا، کیونکہ ادھر مقابلے میں دن کے لیے. اچھا، رات کی تاریکی میں اشیاء کا چھپ جانا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، ہر جگہ کا سکون پذیر ہو جانا، اور مقابلتاً دن کی روشنی، کاروبار، دوڑ دھوپ، کام کاج، رونق. رات راحت اور سکون اور خاموشی کے لیے ہے. اور دن میں کیا دوڑ دھوپ کرو، بھاگو، شور مچاؤ، بھاگو، کام کرو، باتیں کرو، باتیں کرو، باتیں کرو، جو بھی کر سکتی، مشینیں چلاؤ، آواز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن رات میں یہیں پر اگر آواز ہونی شروع ہو جائے، ہماری چھت کے اوپر کوئی ٹھاک ٹھاک مارے، کوئی گھر بن رہا ہے، کوئی چیز توڑی جا رہی ہے، تو انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، رات کا وقت ہے، خاموشی ہونی چاہیے. تو کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اللہ راحت اور سکون اور خاموشی کے لیے ہے رات کو، جبکہ دن کیا ہے، صحیح و کسب اور قیام کے لیے ہے. اور ان دونوں میں اختلاف کے وقت کا تعین ہوتا ہے، یعنی دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ سب وقت ہے نا. آج ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، آپ پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ آج منگل؟ نہیں نہیں، آج منگل تھوڑی ہے بھائی، آج تو جمعہ ہے. کل آج دیکھو جمعرات ہے، ہاں ہاں جمعرات ہے، کل جمعہ ہے. تو ہم اس طرح ہم اپنے حساب رکھتے ہیں اسی طرح. اس کی مطلب اس کو کلیئر کر کے یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو لیل و نہار کی عظیم نشانیاں کیا ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں. اب اب ہے ہمارا ٹاپک عمل، جزا اور کائناتی قانون کا ربط. عمل جو ہے ہمارا، عمل، جزا اور کائناتی قانون کا ربط. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 13 سے 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ہر انسان کی قسمت کو اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، یعنی اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے اس کا وہ جو ہے نا ایک لٹک رہا ہے اس کی گردن میں. اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کھلی کتاب نکالیں گے. یہ جو ہمارا اعمال نامہ لٹک رہا ہے ہمارے گلے میں، جو ہمارے دو کاتبین بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، تو وہ قیامت کے دن وہ کتاب ہماری کھلے گی اور ہمیں دکھایا جائے گا. ہم ابھی دیکھنا بھی چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے. وہ ہماری کتاب چلی گئی اللہ پاک کے پاس، جس سے وہ ملے گا، پڑھ لے گا. تو ابھی اپنی کتاب آج تو خود اپنے آپ کے لیے کافی حساب کرنے والا ہے. یعنی تم آج خود ہی اپنا حساب خود ہی دے دو. سب کچھ اس میں صاف ستھرا لکھا ہوا. پہلے صفحے پہ تمہیں 10 میں 10 ملا تھا، دوسرے صفحے میں تمہیں 10 میں 3 ملا تھا جو تم نے تھوڑا سا گناہ کیا تھا اور بہت ساری نیکیاں کیا تھا. دوسرے صفحے میں بھی میرا 8 ملا تھا اور اس میں جو ہے ہمیں جو ہے کم ملا تھا. تو پھر ہوتے 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 تو جب پورا لاسٹ میں اس کو پیج ختم ہوا میری زندگی کا، تو اس وقت ہمیں دیکھیں گے کہ ہمیں کتنے نمبر ملے. 1000 ادھر ملے ہیں یا 1000 ادھر ملے ہیں، یا نیکی کم ہے یا نیکی زیادہ ہے، یا برائی کم ہے یا برائی زیادہ ہے. یہ ہماری کتاب آخرت میں ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، اور ہم کہیں گے ہائے اللہ، اس میں تو کوئی بھی چیز حساب سے رہ نہ گئی. ہم کس سے کیسے بولا تھا، ہم نے کس کے بارے میں کیسا سوچا تھا، دلوں کا بھید بھی اللہ جانتا ہے اور اس کو بھی لکھ لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں پر جو ہے طاہر جو لفظ فرمایا گیا، اسے مراد ہر انسان کا عمل ہے جو اس کے لیے اڑتا ہے، یعنی اس کی قسمت میں ہوتا ہے. ہم، اور ہر انسان کے اعمال کا کفارہ ہے عمل. اور گردن میں ڈال دینا یا گردن سے چپکا دینے کا مطلب یہ کہ وہ اس کے لیے لازم ہے کہ جو اس سے جدا نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا اعمال نامہ ہر وقت میرے ساتھ رہے گا. تو اس کے ذرا گویا محسوس ہونے والی صورتوں میں بس انسان کا عمل اس سے دور نہیں ہوتا اور اس سے خلاصی نہیں پا سکتا. تو یہ چیزیں ہیں، ہم چاہے چھپانا بھی چاہیں تو ہم چھپا نہیں سکتے، کیونکہ میرا ایسا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ساری دنیا سے چھپا لیں گے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اور اللہ نے وہ ہمارا جو ہے نا اعمال نامہ تیار کروا رہا ہے. اللہ نے اپنے کارندے بھیج کر ہمارا اعمال نامہ تیار کروا رہا ہے. اس لیے ہم اللہ کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے کہ نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. تو یہاں پر ایسا زبردست انصاف والا اللہ تعالیٰ، دیکھیں ابھی سے انصاف ہو رہا ہے کہ کوئی میں تم پر زیادتی نہیں کروں گا، جو تم نے کرا ہے وہی میں لکھ رہا ہوں، لکھوا رہا ہوں ان سے. دنیا کے ہاتھ میں کسی کے سامنے ہوتا نا تو اس کو نمبر کم دے دیتا، اس کو نمبر زیادہ دیتا، یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا چہیتا ہے، یہ مجھے پیارا ہے، چلو اس کو پاس کر دیتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کسی کو بھی جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ تم قرآن پڑھو، ہدایت لو میری اس میں سے، اور پھر تم اسی کے مطابق زندگی گزارو، پھر تم کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پڑھ لو تم اپنی کتاب، آج تم خود ہی اپنے آپ کا حساب لینے والے کافی ہو۔ تو اس کے بعد پھر آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کا عمل اس کے اپنے لیے ہے۔ اس کی ہیڈنگ ہے کہ ہر کسی کا عمل اس کے اپنے لیے ہے۔ ہاں بالکل۔ تو آیت نمبر 15 میں، اور جو ہدایت پائے اپنے ہی لیے پائے گا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ میں کسی کو ایسی عذاب نہیں دے دیتا ہوں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اور میں نے اس کو عذاب دینا شروع کر دیا، وہ کہے گا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم تو ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں نہیں پتہ چلا، ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے رسول تو نہیں دیکھا، لیکن تم نے رسول کی بات سنی، تمہیں پتہ چلا، تم نے قوم عاد قوم سمود کو دیکھا تھا، تم نے حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، قوم عاد سمود ان لوگوں کو دیکھا تھا؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا۔ تو تم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہاں پڑھا تو تھا، کیونکہ ہم نے تو کلمہ ہی پڑھ لیا تھا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ، ہم نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہاں پر کوئی کسی کا بوجھ اٹھا، یہ انفرادی ذمہ داری کا تصور ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میری انفرادی، آپ کی انفرادی، آپ کی انفرادی، ہر فرد کا اپنا الگ، چاہے میری بیٹی ہو، میرا بیٹا ہو، میرا شوہر ہو، میرے ماں باپ ہو، میرے پڑوسی ہو، میرے رشتے دار ہو، میرے ہر دل عزیز کوئی بھی دوست ہو میرا، لیکن بھائی وہ جیسا کرے گا ویسے بھگتے گا۔ میری بیٹی جیسے کرے گی اس کو اس کی ملے گی، میں جیسے کروں گی مجھے ویسے ہی ملے گا۔ تو ہر انسان کی جو ہے نا انفرادی ذمہ داری کے تصور ہے یہاں پر، جو ہر انسان کو اپنی جان کے ساتھ باندھا گیا ہے، اور اگر اس نے ہدایت پا لی تو اپنے لیے، اور اگر گمراہ ہوا تو نقصان بھی اس کا اپنا ہے۔ اور کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا کام ہے اور اپنا ہی بوجھ ہے، کوئی کسی کا بوجھ ہلکا نہیں کرے گا۔ ہر ایک سے اس کے اپنے اعمال کا سوال اور محاسبہ ہوگا، اور وہ اپنے ہی عمل کی جزا اور سزا پائے گا۔ ہم لوگ کو ڈرنا چاہیے نا ان سب آیتیں پڑھ کر۔ اس سلسلے میں دوستی، رشتہ داریاں یا تعلق کام آنے والا نہیں ہے، نہ رشتہ داریاں، جگہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے طریقے سے کہتے ہیں نا کہ نہ تمہارا بیٹا کام آئے گا، نہ تمہاری بیٹی کام آئے گی، نہ تمہارا قریبی دوست کوئی کام آئے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وجود کائنات کے اندر بکھری ہوئی آیات پر ہی انحصار نہ کرو، بکھری ہوئی آیات ہیں ہر طرف، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو غور کرتا ہے۔ کائنات میں جو ہے وہ ساری چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہمیں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد؟ تو ہمیں جو ہے اپنے لیے آخرت میں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، بس یہ بات ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں، یعنی کوئی نہ کوئی تمہیں آ کر پہلے سمجھائے گا، بتائے گا، تمہاری کو ہر چیز سمجھا دے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے ساتھ جو معاملہ کرنا ہوگا کرے گا۔ ٹھیک ہے، بس اس کو پھر ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، رضی نفسہ، زنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، پاس میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے ہم سب کے لیے۔ اے میرے رب، ہم سب کو سچائی کے مقام میں داخل کر، اور ہمیں سچائی کے مقام سے ہی نکال دے، اور میرے لیے اپنے پاس سے کوئی قوت یا کوئی مددگار مہیا کر دیجیے۔ اے رب العزت، ہم سب کو بہترین برکت والی جگہ پہ اتاریے، اور سب سے بہترین اتارنے والے تو آپ ہی ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ میرے پاس آئے وہ، اور اللہ ہمیں شیطان سے اتنا دور کر دیجیے جتنا مشرق و مغرب میں دوری ہو۔ اے رب العزت، ہم ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر اس شر اور برائی سے پناہ مانگتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اے اللہ، ہم سب کو بعمل کر دیجیے، ہمارے علم میں اضافہ فرما دیجیے، جو بھی کچھ پڑھا اللہ اس میں جو غلطیاں ہو گئی اسے معاف کر دیجیے، اور ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دیجیے۔
اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، جہاں جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں اللہ انہیں عزت اور کامیابی اور نصرت عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، الحمد لله رب العالمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔